یہ جو ہم نے آیات کور کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 7 8 9 4 آیات، ان میں سے جو آیت نمبر 6 ہے اس کے کانٹیکسٹ میں یہ جو الفاظ آئے لہو الحدیث یعنی غافل کر دینے والی باتیں، تو میں نے بتایا اس زمانے میں مشرکین عرب نے قصہ گو لوگوں کو ہائر کیا. تعویل خاص کے اعتبار سے تو لہو الحدیث سے مراد یہی چیزیں ہیں. اس کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک کمزور روایت بھی ملتی ہے کہ لہو الحدیث سے مراد جو ہے وہ گانے باجے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن یعنی اس کی روایت مضبوط نہیں ہے. لیکن تعویل عام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے قرآن سے غافل کر دے وہ ظاہر ہے لہو الحدیث کے اندر داخل ہے، کیونکہ اس قسم کے بے حیائی پر جو مبنی گانے ہیں ان کی حرمت تو الگ سے موجود ہے. میں نے مسئلہ نمبر 172 گانے شاعری اور میوزک کے اعتبار سے ریکارڈ کروا دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ لے. جو اچھی شاعری ہے اس کو تو اسلام میں اپریشیٹ کیا گیا ہے. بخاری مسلم کے حوالے سے میں نے احادیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں 100 سے زیادہ اشعار سنے، آپ پسند بھی فرماتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات جو مختلف عرب کے شعراء کے کلام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض شعر زبانی بھی یاد تھے اور آپ سنایا بھی کرتے تھے. لیکن جو بری شاعری ہے اسے سورہ الشعراء کے اندر اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے اندر کنڈیم کیا گیا ہے. مسئلہ نمبر 172 میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آج میں اسی کانٹیکسٹ میں اس کرٹیکل ایشو کو ایڈریس کروں گا جو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہوا ہے، ڈائس کے اعتبار سے، یہ لوڈو کے اعتبار سے، اور کیرم بورڈ، تاش، شطرنج، یہ جو انڈور گیمیں ہماری یعنی ایک سمجھ لیں کلچر کے اندر موجود ہیں. اور اب تو اینڈرائڈ ایپس بھی آ چکی ہیں ان کی، آج کل تو لوگ سمارٹ فون کے اوپر ہی گیمیں کھیلتے ہیں. تو ان کے حوالے سے ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ہمارے علماء کے ہاں بھی اور جو لبرلز ہیں ان کے ہاں بھی، دونوں ایکسٹریمز کے اوپر ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کر دوں، کیونکہ اکثر لوگ اس حوالے سے پوچھتے بھی رہتے ہیں. لہذا انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ لہو الحدیث کے کانٹیکسٹ میں ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں. اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5896 اور مشکات میں بھی موجود ہے 4560. یہ جو میں نے نمبر بتایا ہے مسلم کا، یہ 5896 انٹرنیشنل نمبر ہے. اگر وہ فواد عبد الباقی والی ترکیب میں دیکھا جائے تو اس کا نمبر ہے 2260-10. لیکن یہ کانٹینیوس نمبرنگ جو ہے وہ اینڈرائڈ ایپ اسلام 360 کے اندر آپ کو یہ دونوں نمبرنگ مل جائیں گی. کانٹینیوس جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اسی کے مطابق عموماً اب کتابیں شائع بھی ہو رہی ہیں. دارالاسلام والوں نے دونوں نمبرنگ ایڈ کی ہوئی ہیں. بہرحال مسلم 5896 اور مشکات انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اس میں یہ 4500 آپ کو حدیث نمبر مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرد کھیلتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھوں کو لت پت کر لیا. یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجس جانور ہے، پلید ہے، اس کے گوشت اور خون کے اندر اگر کوئی اپنے ہاتھوں کو آپ سمجھ لیں دھونا شروع کر دے تو اس کے مترادف ہے نرد کھیلنا. اب یہ نرد کا لفظ تو موجود تھا، انگلش میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا ڈائس، اور پھر اندھے نو کے چاہیے 2 آنکھاں، اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں. علماء نے کہا جی وہ ڈائس کا لفظ موجود ہے لہذا لوڈو حرام ہو گئی، کیرم بورڈ حرام ہو گیا، شطرنج حرام ہو گئی، تاش حرام. انہوں نے کہا جی جو چیز اس کے قریب بھی آئے گی نا ہم اس پہ، کیونکہ ہم حرام کہنے پہ زیادہ یعنی خوشی محسوس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ذرا اس قسم کا تجسس پیدا ہو جائے. حالانکہ اگر آپ عربی ڈکشنری اٹھائیں المنجد تو اس میں آپ کو نرد کا جو ترجمہ ملے گا، اس کی ڈیٹیل جو ملے گی وہ یہ ہے کہ یہ فارسی بادشاہوں کا کھیل تھا جس کی بساط جو ہے وہ کھجور کے پتوں کے ساتھ بنائی جاتی تھی، اور یہ بھی ایک طرح کی ایک انڈور گیم تھی. وہ لوڈو نہیں تھی، نہ اس وقت کوئی لوڈو موجود تھی، بل ایک طرح کی گیم تھی. اور یہ فارسی جو یعنی جو پرشین امپائر کے جو لوگ تھے، کسرا کے بادشاہ کے انڈر جو لوگ تھے، وہ لوگ یہ گیم کھیلا کرتے تھے. اور ظاہر ہے اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ وہ جوا وغیرہ اور اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات بھی اس کے اندر شامل ہوا کرتی تھی. لیکن بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ چوسر، بعض نے شطرنج کر دیا، حالانکہ شطرنج جو ہے وہ خود عربی کا لفظ ہے.
ٹھیک ہے. اگر شطرنج یہ ہوتا تو یہ اس میں الفاظ موجود ہوتے کہ اس سے مراد شطرنج کی گیم ہے. لوڈو تو ہے ہی نہیں تھا, وہ تو خام خواہ گھسیٹ کے اس میں ڈال دی, کسی نے کیرم بورڈ ڈال دیا, کسی نے کوئی گیم ڈال دی. یعنی جس کا جو ہاتھ لگا اس نے کہا جی اس میں جناب اس کو داخل کرو تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر فتوے لگائے جائیں اور لوگوں کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کیا جائے. شطرنج کے حوالے سے الگ سے حدیثیں موجود ہیں, لیکن میں نے جتنی تحقیق کی ہے ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے تک پہنچتی ہو کہ شطرنج کو فی نفس ہی گیم کے طور پر کنڈیم کیا گیا ہو. باقی رہا کہ جی وہ اس کی جو استعمال ہوتی ہیں گاٹیاں وغیرہ, تو وہ جی اس میں وہ شیر بھی ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, وہ تو بس کھلونے کے طور پہ, وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ بھی گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں, وہ کوئی تعظیم کے لیے وہ نہیں ہوتے, نہ وہ کوئی بت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں اس طرح کی چیزیں, نہ ان کے اوپر آپ کوئی اس قسم کا حکم لگا سکتے ہیں. تو یہ تو یعنی غیر علمی باتیں ہیں, یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے. شطرنج کے حوالے سے جو سب سے مضبوط ایک دلائل میں دلیل پیش کی جاتی ہے, جو امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری اور آج کے دور میں چند ان کے جو فالوور ہیں سلفی علماء, انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہنگامہ کھڑا کیا, وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول وہ پیش کرتے ہیں شعب الایمان امام البیہقی کی کتاب سے, اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510 کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ شطرنج جو ہے وہ اجمیوں کا جوا ہے. یعنی جس طرح اسلام نے جوئے کو حرام کیا ہے تو اجمی عربیوں کے اگینسٹ اجمیوں کی یہ ایک جوئے کی گیم ہے. حالانکہ یہ روایت بالکل منقطع روایت ہے, بالکل کمزور روایت ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی تحقیم کے دوران مشکات المصابیح کے اندر لکھا ہے یہ روایت بالکل کمزور ہے, اور منقطع اس لیے ہے کہ امام محمد بن علی بن حسین الباقر نے ڈائریکٹ مولا علی سے یہ حدیث روایت کی ہے, اور امام باقر کی ملاقات مولا علی سے ثابت نہیں ہے. امام باقر جو ہیں وہ بیٹے ہیں امام علی ابن حسین کے, یعنی امام زین العابدین کے, اور امام زین العابدین بیٹے ہیں سیدنا حسین ابن علی کے, اور حسین ابن علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین کے بیٹے ہیں. تو امام باقر کی ملاقات تو دور کی بات ہے, امام زین العابدین علی ابن حسین کی بھی ملاقات مولا علی سے ثابت نہیں ہے. چاہے کہ ان کے بیٹے کی ثابت ہو, ان کو بھی ہم تابعین میں شمار کرتے ہیں. امام زین العابدین کو المتوفا 95 ہجری, امام باقر 114 ہجری میں فوت ہوئے, اور امام جعفر ان کے جو بیٹے تھے 148 ہجری میں. تو امام باقر نے ڈائریکٹ مولا علی سے یہ روایت کی ہے, اور بیچ میں واسطے انہوں نے مینشن نہیں کیے. تو اس طرح کی جب روایتیں ہوں گی وہ منقطع ہوتی ہیں, وہ سند ہی مکمل نہیں ہے, لہٰذا یہ روایت جو ہے مولا علی کی طرف جو منسوب ایک موقوفاً روایت پیش کی جاتی تھی سلفی اہل حدیث علماء کی طرف سے, یہ روایت ہی بالکل مردود ہے. اور مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510 پہ یہی حدیث امام ولی الدین تبریزی نے لی ہے, اور اس پہ شیخ زبیر صاحب نے تحکیم لگا دی ہے کہ منقطع روایت ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور روایتیں موجود ہیں, وہ بھی کمزور درجے کی ہیں. وہ کنٹینیوس 3 روایتیں ہیں مشکات کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4510, 4511 اور 4512. یہ سب کی سب ہی مردود روایتیں ہیں. شطرنج کا نام مینشن کر کے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں شطرنج کو حرام قرار دیا گیا ہو. اور اگر ان کمزور روایتوں کو بھی کسی نے زبردستی ماننا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس بات پر محمول ہوں گی کہ جب ان گیمز انڈور گیمز کے ساتھ جوا لگایا جائے. یعنی اگر کہا جا رہا ہے مولا علی کی طرف کہ وہ اجمیوں کا جوا ہے, تو ظاہر ہے کہ جوا پھر کھیلا جاتا ہوگا نا اس کے اوپر, ادروائز خالی کھیلنے سے تو جوا نہیں ہو جاتا نا. تو کوئی بھی گیم فی نفسی ہی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر جوا نہ لگا دیا جائے یا وہ شرعی حدود کو پھلانگ نہ دے. اب کرکٹ ہے, وہ ساروں کے نزدیک ہی جائز ہے, لیکن کرکٹ کے اوپر جوا لگا ہوا ہوتا ہے. تو اگر جوا لگا کے کرکٹ بھی کھیلی جائے گی, یا ایون گھوڑ سواری بھی کی جائے گی, یا تلواروں اور نیزوں کا مقابلہ کیا جائے گا, مولویاں اس طرح کہنا انہوں نے سمجھ آ جائے, جو کہتے ہیں تلواروں اور اس کی تو پریکٹس آپ سے کرواتے تھے مسجد نبوی میں, بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. میں کہتا ہوں وہ کام بھی اگر جوا لگا کے کیے جائیں گے نا, تو جو سنت کام بھی ہے وہ بھی حرام ہو جائیں گے. اصل جس کو کہتے ہیں نا وہ بیماری کی جڑ کیا ہے, کورالریز بعد میں بنائیں, پہلے اس جڑ کو پکڑے کہ وہ جڑ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرام کام نہیں کیا جائے. اسی طریقے سے آؤٹ ڈور گیمیں بھی جتنی ہیں, کرکٹ ہو یا اسی طریقے سے بیڈمنٹن ہو اور باقی گیمیں, ان کے اوپر بھی اگر جوا لگایا جائے گا تو حرام ہوں گی. یا پھر جیسے فٹ بال ہے اور بسا اوقات بیڈمنٹن بھی اور
ہاکی وغیرہ جس میں لباس مرد ایسا پہنتے ہیں کہ جس میں ان کی ران کھلی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اس لباس کی وجہ سے آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، فی نفسی وہ گیم غلط نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی اور شرعی پابندی نہ ہو تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر حلال ہوں گی۔ تو یہ انڈور گیمیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ شطرنج ہو، لوڈو ہو یا تاش ہو، اسی طریقے سے کیرم بورڈ ہو، ایون گھر میں سنوکر بھی کسی نے رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی گیم نہیں لگاتا۔ اب یہ نہیں ہے کہ جی جڑا ہارے گا وہ پیسے دے گا، وہ تو پھر جوا ہی ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کھیلنے کا شوق ہے تو جو دونوں کھیل رہے ہیں وہ آدھے پیسے کر کے دے دے، تو جوا نہیں ہوگا۔ یا کوئی تیسرا بندہ دے دے کہ یار 2 غریب نے کھوا دے کہ انہوں نے کھلا دو، اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو لوڈو کے اوپر بھی لوگ جوا لگا رہے ہیں، یعنی ہمارے جہلم شہر کے اندر میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے، اتنے خوشو خضو سے لوگ بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں لوڈو۔ ظاہر ہے وہ تو مطلب بغیر شوق کے تو نہیں کھیل رہے ہوتے، یقیناً کوئی مطلب اس کے اوپر پیسہ وغیرہ لگا ہوتا ہے، ان کی کوئی یعنی آپ سمجھ لیں انٹرسٹ کا کوئی نہ کوئی معاملہ موجود ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی پھر حلال گیمیں بھی حرام ہو جائیں گی۔ تو یہ گیم حرام ہونے کی وجہ کو آپ تلاش کریں، لہٰذا یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر جو 6 میں لہو الحدیث آیا، یہ اسی صورت میں اپلائی ہوگا جب واقعی وہ فی نفسی اس کے اندر کوئی خلاف شرع چیزیں موجود ہوں۔ تو اس طرح کی ساری گیمیں اگر کوئی اینڈرائڈ ایپ کے اوپر کھیلتا ہے اور اسی طریقے سے فزیکلی کھیلتا ہے گھر کے اندر، اور اس میں ٹائم ضرورت سے زیادہ نہ لگائے اور اس دوران نمازیں بھی ضائع نہ ہوں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہے۔ شرعی حدود و قیود کا خیال رکھا جائے، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، تو تب یہ ساری کی ساری چیزوں کو میں جائز کہہ رہا ہوں، کیٹاگوریکل ڈیسیژن نہیں سنا رہا ہوں ان تمام چیزوں کے ساتھ جو عموماً ہوتا ہے۔ اب 4 مطلب بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں تو اس کے اندر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر، تو اینڈرائڈ ایپ کے اوپر بھی کھیلا جائے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ٹائم نہ دیا جائے فضول، یعنی ٹائم مسلمان تو اس طرح اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا، اس کا ٹائم تو بڑا قیمتی ہے۔ اور اس کا ایک اور رخ بھی ہے لہو الحدیث کے حوالے سے، وہ یہ واٹس ایپ کے اوپر یا اس طریقے سے فیس بک کے اوپر بیٹھ کے پوسٹیں خام خواہ کی لگاتے رہنا، اور معذرت کے ساتھ اس میں جو دیندار طبقے ہیں وہ تو بہت زیادہ انوالو ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، پھر جوابوں پہ جواب، اور پھر اسی دین کی آڑ کے اندر مولویوں نے غیر محرم عورتوں کے ساتھ دوستیاں یاریاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے لہو الحدیث، چاہے بغیر جوئے کی بھی کیا جائے۔ تو ان تمام کی تمام چیزوں کا اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے، اور کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے بہت دقت نظر سے فتویٰ لگانا چاہیے۔ یہ ہر چیز کو حرام نہیں کہہ دینا چاہیے۔ قرآن حکیم میں اس چیز کو بڑی سختی کے ساتھ کئی مواقع کے اوپر یعنی کنڈیم کیا گیا ہے کہ خام خانہ چیزوں کے بارے میں کہہ دیا کرو کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، پوری تحقیق کے ساتھ۔ تو یہ احادیث کا غلط یوز کیا گیا۔ صحیح مسلم 5896، مشکات میں 4500، اور نرد کھیل تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ اجمیوں میں اگر رواج اس کا موجود تھا تو یقیناً اس کے اندر کوئی حرام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا۔ باقی یہ جو ہماری انڈور گیمز ہیں ان کے اوپر اس طریقے سے فتویٰ لگانا جو ہے یہ دین میں غلو کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فقہ کی کمی ہے۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کی فقہ اور ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرماتا ہے۔ صرف ظاہری الفاظ کے اوپر چیزوں کے اوپر فتوے نہیں لگا دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صحیح فہم کے ساتھ سمجھ کر دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔